صفحہ نمبر 17 ہے اور اس کی آخری لائن سے سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ صدق اللہ العظیم۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا تذکرہ فرمایا، یعنی اس صورت کی ابتدا قیامت کے ذکر سے ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قیامت صغریٰ کو بیان فرمایا۔ آج جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں، اس سبق سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کبریٰ کا تذکرہ فرما رہے ہیں، بڑی قیامت۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا نُفِخَ، پس جب پھونکا جائے گا، فِي الصُّورِ صور میں، نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ایک ہی مرتبہ پھونکا جانا۔ جب بگل پھونکا جائے گا اور ایک ہی مرتبہ پہلی مرتبہ پھونکا جائے گا تو کیا واقعہ ہو جائے گا؟ قیامت واقعہ ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان گنت بے شمار فرشتے ہیں، اور ان فرشتوں میں مشہور فرشتے جو ہیں وہ 4 ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کا کام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو اللہ کے نبیوں تک پہنچانا، یعنی وحی لے کر پیغمبروں کی طرف آتے تھے، اور یہ تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سپرد بارشوں کا برسانا یہ کام لگا دیا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے منتظر ہیں، جو ہی اللہ کی طرف سے ان کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا وہ سور پھونکیں گے اور قیامت واقعہ ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور کبڑے ہو کر کھڑے ہیں، یعنی ان کا ایک کان تو اوپر کی طرف ہے آسمان کی طرف، اور ایک کان کو پس کیے ہوئے ہیں۔ اور اس طرح کیوں کھڑے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کے منتظر ہیں کہ جو ہی مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سور پھونکنے کا حکم ہوگا میں اسی وقت سور کو پھونکوں گا، اور جب یہ پھونکیں گے تو کیا ہوگا؟ قیامت واقعہ ہو جائے گی۔ چوتھے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام جو مشہور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذمے جانوں کو نکالنے کا کام ان کے سپرد کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا، سور پھونکا جانا ایک مرتبہ، فرمایا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ، اور اٹھا لی جائے گی الارض زمین۔ کیا مطلب؟ ہم زمین کو دیکھتے ہیں، کہیں سے اونچی ہے، کہیں سے نچلی ہے، کہیں سے گڑھے ہیں، کہیں پہاڑ ہیں، پتھر ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب قیامت واقعہ ہوگی تو زمین کو اٹھا لیا جائے گا، زمین بالکل برابر ہو جائے گی۔ یہ جو اونچے اونچے پہاڑ ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر مضبوط پہاڑ ہیں، وہ بھی روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے اور زمین بالکل ہموار ہو جائے گی، اور اتنی ہموار ہو جائے گی کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر مشرق کی طرف سے ایک انڈے کو پھینکا جائے گا تو وہ مغرب کی طرف بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچ جائے گا۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو بالکل ہموار کر دیں گے۔ لا ترىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، نہ تو اس میں کوئی کجی ہوگی اور نہ ہی کوئی ٹیلا ہوگا، کوئی اونچائی ہوگی، بالکل برابر ہوگی۔ اور فرمایا والجبال، اور پہاڑ اٹھا لی جائے گی زمین، والجبال، اور پہاڑ، فدکتا، پس دونوں کو کوٹا جائے گا، دکتا واحدہ، ایک مرتبہ کوٹا جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک ہی دفعہ کوٹا جانا، ان دونوں کو کوٹا جائے گا، زمین کو بھی اور پہاڑوں کو بھی، اور یہ کیا ہو جائیں گے؟ بالکل برابر ہو جائیں گے۔ اور کس دن ایسا ہوگا؟ فرمایا فیومئذ، پس اس دن وقعت، واقعہ ہوگی، الواقعۃ، واقعہ ہونے والی۔ قیامت کا ایک نام میں نے اس سے پہلے بھی بتلایا تھا کہ ایک نام واقعہ بھی ہے، قیامت کا ایک نام واقعہ بھی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا پس اس دن واقعہ ہوگی، واقعہ ہونے والی، اور وہ کون سی چیز ہے؟ قیامت۔ جب اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے، وہ سور پھونکیں گے، قیامت واقعہ ہو جائے گی، زمین اور پہاڑ جو ہیں بالکل برابر ہو جائیں گے، ان کو کوڑ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کس دن ایسا ہوگا؟ جس دن قیامت واقعہ ہوگی۔ وانشقت، اور پھٹ جائے گا، السماء، آسمان، فہیہ، پس یہ یومئذ، اس دن، واہیۃ، کمزور ہوگا۔ کئی ہزار سال ہو گئے ہم سے پہلے، اس سے پہلے، حضرت آدم علیہ السلام تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کا نظام ان سے قائم کر دیا۔ اس سے پہلے بھی یہ آسمان جو ہے اس کو کئی ہزار سال ہو گئے یہ قائم ہے، بڑا ہی مضبوط ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑا مضبوط بنایا ہے، اتنے ہزار سالوں سے یہ قائم ہے، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا کیا ہوگا؟ یہ کمزور ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا یہ نظام بنایا ہے، اس نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لپیٹنا ہے۔ جس دن یہ کمزور ہو جائے گا وہ دن قیامت کا دن ہوگا، اور یہ پھٹ جائے گا۔ صرف ایک آسمان نہیں ہے، سارے آسمان پھٹ جائیں گے۔ ساتواں آسمان پھٹ کر چھٹے پہ گرے گا، چھٹا آسمان پانچویں پہ گرے گا، پانچواں آسمان چوتھے پہ گرے گا، چوتھا تیسرے پہ، تیسرا دوسرے پہ، اور دوسرا پہلے پہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور پھٹ جائے گا آسمان، پس یہ اس دن کیا ہوگا؟ کمزور ہوگا۔ والملک، اور فرشتے، علی ارجائہا، اس کے کناروں پر ہوں گے۔ ارجا رجاؤن کی جمع ہے، رجا کنارے کو کہتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اور فرشتے کہاں ہوں گے؟ اور فرشتے علی ارجائہا، اس کے کناروں پر ہوں گے۔ کیا کر رہے ہوں گے؟ فرمایا ویحملوا، اور وہ اٹھائیں گے، عرش ربک، آپ کے رب کے عرش کو، فوقہم، اپنے اوپر، یومئذ، اس دن، ثمانیۃ، 8۔ کیا مطلب؟ مفسرین اس کی دو تفسیریں کرتے ہیں۔ ایک تو کرتے ہیں کہ ثمانیہ سے مراد ثمانیۃ نفوس، 8 فرشتے ہوں گے جو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر ثمانیۃ صفوف ہے، کہ فرشتوں کی 8 صفیں ہوں گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن اگر 8 فرشتے بھی ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایک ایک فرشتے کو بڑی بڑی طاقت عطا کی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک بار پر اٹھایا تھا، اور وہ ایک بستی نہیں تھی، اس کے آس پاس کئی اور بستیاں بھی تھیں، پورا علاقہ تھا، ایک پر اٹھایا اور اس کو زمین پر پٹک دیا۔
فرشتوں میں بڑی طاقت ہے، اور یہ طاقت ان کو کس نے عطا کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اور اٹھائیں گے عرش ربی کا، آپ کے رب کے عرش کو، فوقہم اپنے اوپر، یومئذ اس دن، ثمانیۃ 8 فرشتے۔ فرمایا یومئذ اس دن، تعرضون تم پیش کیے جاؤ گے، لا تخفا کہاں پیش کیے جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ لا تخفا نہیں مخفی رہے گی، منکم تم سے، خافیتن کوئی مخفی بات، کوئی بات تم سے چھپی نہیں رہے، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ جو تم نے کیا ہوگا، تمہارا ہر قول، تمہارا ہر فعل، تمہاری ہر بات، یہاں تک کہ اشارے بھی تمہارے سامنے ہوں گے۔ اور وہ آدمی جس نے چپکے سے چوری کی ہوگی، چھپ کر کی ہوگی، دیکھیں دنیا میں تو ہوتا ہے ایسے کہ ایک علاقے سے چوری کی دوسرے علاقے میں بھاگ گیا، ایک ملک سے چوری کی دوسرے ملک میں بھاگ گیا، پتہ نہیں چلتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہم پیش ہوں گے تو ہمارے سامنے کوئی چیز جو ہے پوشیدہ نہیں رہے گی، ہمارے سامنے ہر بات، ہر چیز آ جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا تخفا منکم خافیہ، نہیں مخفی رہے گی، منکم تم سے، خافیتن کوئی مخفی بات، کوئی بات پوشیدہ نہیں رہے گی۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آسمان کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے کس دن؟ قیامت والے دن۔ اب دیکھیں فرشتے جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، ہر وقت تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ آسمانوں پر ایک چپا کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر کوئی فرشتہ اللہ کی تسبیح میں مصروف نہ ہو۔ اور فرمایا کہ احب الکلام الی اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب کلام کون سا ہے؟ کون سی تسبیح محبوب ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا بندوں میں سے جو بندہ اس تسبیح کا وظیفہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرماتے ہیں، اس کے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ اس لیے فرشتوں کی یہ تسبیح ہے اور اللہ کو بڑی محبوب ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اٹھتے چلتے پھرتے بیٹھتے اس تسبیح کو پڑھتے رہا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَن، فَأَمَّا پس بہرحال، من وہ شخص، اوتیا جس کو دیا گیا، کتابہ اس کا پرچہ، اس کا نام اعمال، اس کی کتاب، بیمین ہی اس کے دائیں ہاتھ میں۔ بہرحال وہ شخص جس کو اس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فیقول پس وہ کہے گا، ہاؤم آؤ، اقرؤ پڑھ لو، کتابیہ میری کتاب کو، میرے نام اعمال کو۔ کیا مطلب؟ دنیا میں کیا ہوتا ہے، جب ہمارا رزلٹ آتا ہے، ہمارے بچے کا رزلٹ آتا ہے، وہ پاس ہوتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، اور اپنے باپ کے پاس جائے گا، بڑی خوشی سے اس کو دکھائے گا، یہ میرا رزلٹ آیا ہے، دیکھو اس کو پڑھ کے دیکھو۔ محلے والوں کے پاس جائے گا، عزیزوں کے پاس، رشتہ داروں کے پاس جائے گا، یہاں تک کہ خوشی میں وہ مٹھائی بھی بانٹے گا۔ لیکن اصل رزلٹ تو آخرت کا ہے، اصل نتیجہ جو ہے وہ تو آخرت کا نتیجہ ہے۔ جب وہ نتیجہ آئے گا، کسی بندے کو اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ وہ اتنا خوش ہوگا، اتنا خوش ہوگا کہ لوگوں کے پاس جائے گا، کہے گا یہ دیکھو میرا نام اعمال دیکھو، اس کو پڑھ کے دیکھو، یعنی لوگوں کے سامنے جائے گا اور ان سے کہے گا یہ میرا نام اعمال ہے، میرے دائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے، اس میں میرے اعمال لکھے ہوئے ہیں کہ میں نے دنیا میں رہ کر کیا کیا تھا۔ وہ خوش ہوگا اور لوگوں کو پڑھائے گا، اور پھر کیا کہے گا، انی ظننت، بے شک میں یقین کرتا تھا، میں یقین رکھتا تھا، مجھے یقین تھا کیا، انی کہ بے شک میں، ملاقن ملنے والا ہوں، حسابیہ اپنے حساب سے۔ کیا کہے گا؟ جس کو کہے گا نا اس کو پڑھو تو اس کو پڑھائے گا اور کہے گا مجھے اس بات کا یقین تھا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور میں نے اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے، مجھے میرا حساب ملنا ہے، اس لیے میں دنیا میں رہ کر اچھے اعمال
کرتا تھا اور آج میرے اچھے اعمال کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس طرح دیا ہے کہ میرے دائیں ہاتھ میں میرا نام اعمال دیا گیا ہے۔ بڑا خوش ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے فہوا، پس وہ فی عیشتن زندگی میں ہوگا، راضیتن پسندیدہ، وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، خوش ہو رہا ہوگا، فی جنتن عالیہ، جنت میں ہوگا، عالیہ جو بلند جگہ ہوگی، عالیتن بلند تر، محل وقوع کے اعتبار سے بھی، مقام کے اعتبار سے بھی اور مرتبے کے اعتبار سے بھی جنت بڑی بلند ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا پس وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا اور بلند ترین جنت میں ہوگا۔ وہاں پر اس کو ملے گا کیا؟ فرمایا قطوف ہوا، قطوف یہ قطف کی جمع ہے، اور قطف ایسے پھل کو کہتے ہیں جو پک جائے اور اس کو اتارا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جنت میں کیا ہوگا؟ قطوفہا، اس کے پھل، دانیتن، دانیہ کا لفظی معنی قریب، تو فرمایا قطوفہا، اس کے پھل، دانیتن قریب ہوں گے، لٹکے ہوں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس جنتی سے کیا کہا جائے گا؟ کلو، تم کھاؤ، جنت کے میووں کو کھاؤ، واشربو، اور تم پیو، جنت کی نہروں سے پیو، شہد کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، میٹھے پانی کی نہریں ہوں گی، حوض کوثر ہوگا۔ فرمایا کلو واشربو، تم کھاؤ اور تم پیو، ہنیئن، مزے سے کھاؤ، مزے سے پیو، ہنیئن، مزے سے، یعنی جنت کے جو درخت ہیں ان کے پھل تم بڑی مزے کے ساتھ کھاؤ اور اس کی نہروں کا پانی بڑے مزے سے پیو، بیما، بسبب ان اعمال کے، اسلفتم، جو تم نے آگے بھیجے، فی الایام الخالیہ، گزرے ہوئے دنوں میں۔ گزرے ہوئے دنوں سے مراد کون سے دن ہیں؟ دنیا میں جو دن گزارے ہیں، دنیا میں جو وقت گزارا ہے، دنیا میں رہ کر جو تم نے اچھے اعمال جو ہے وہ آگے بھیجے، آج ان کا بدلہ تمہیں دیا جا رہا ہے، یہ جنت تمہیں دی جا رہی ہے، اس میں رہ کر تم جو چاہتے ہو کھا سکتے ہو، جو چاہتے ہو پی سکتے ہو۔ تو فرمایا کہ جنت کے اندر آدمی کو ہر چیز ملے گی، اس کی ہر چاہت پوری ہوگی۔ جنت کا سما کیسا ہوگا؟ یہ جنت کے اندر ایک چپا زمین جو ہے وہ دنیا و ما فیہا، دنیا میں جو کچھ ہے پوری دنیا سے اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بہتر جنت کی ایک چپا زمین ہے۔ جنت کی حوروں کا لباس تو درکنار، ان کا جو دوپٹہ ہوگا وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ تو حضرت مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے جنت کیا ہے؟ جنت یوں سمجھ لیجئے کہ ایک چھوٹی خدائی ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی جب کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتے ہیں، اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کن، ہو جا، پس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو بندہ جنت کے اندر جائے گا اس کی ہر چاہت، اس کا ہر ارادہ اللہ تبارک و تعالی پورا فرمائیں گے۔ ایک آدمی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے محبوب، کیا جنت میں کاشتکاری بھی ہوگی؟ اللہ کے حبیب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہاں اس کی کیا ضرورت پڑے گی؟ کہنے لگا اللہ کے محبوب، ویسے سوال کر رہا ہوں کہ مجھے کاشتکاری کا بڑا شوق ہے، کیا مجھے یہ نعمت وہاں پر ملے گی؟ اللہ کے حبیب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، وہاں پر کاشتکاری بھی ہوگی، اور وہ ایسی نہیں ہوگی جیسے تم دنیا میں کرتے ہو۔ تمہارا دل کرے گا تو تم وہاں پر بیج پھینکو گے، اسی وقت اگ کر تیار ہوں گے اور اسی وقت فصل کٹی ہوئی تمہارے سامنے آ جائے گی۔ فرمایا کہ کوئی پرندہ ہے یا درخت ہے، درخت کی چوٹی پر پھل لگا ہوا ہے اور تم بیٹھے ہوئے ہو، تمہارا دل کرتا ہے اس پھل کو کھانے کو، تو تمہیں اٹھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، ٹہنی جھکے گی، خود بخود پھل تمہارے پاس آئے گا۔ اگر لیٹے ہوئے ہو تو تمہارا دل کیا اس پھل کو کھانے کو تو تمہیں بیٹھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ہر چاہت کو پورا کریں گے۔ کوئی
جنت کا کوئی پرندہ جو ہے وہ اڑتا ہوا جا رہا ہوگا، بلندیوں پر ہوگا، تمہارا دل کرے گا کہ یہ بنا ہوا میرے سامنے آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سامنے اس کو بطور نعمت کے پیش کر دیں گے۔ اگر جنت میں اڑنے کو دل کرے گا تو فرمایا کہ جنتی اڑ بھی سکے گا۔ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ جنت میں ہر آدمی کو ایک چھوٹی خدائی ملے گی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر چاہت کو پورا فرمائے گا۔ یہاں تک تو اصحاب الیمین کا تذکرہ تھا۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں جنہوں نے دنیا میں رہ کر گناہ کے کام کیے، کفر میں مبتلا رہے، شرک میں مبتلا رہے، ان کو کیا ملے گا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا، اور بہرحال من، وہ شخص، اوتیا، جس کو دیا گیا، کتابہ، اس کا نام اعمال، بشمالی، اس کے بائیں ہاتھ میں۔ اب نام اعمال بائیں ہاتھ میں کس کو ملے گا؟ گناہ گاروں کو ملے گا، کافروں کو ملے گا، مشرکوں کو ملے گا۔ اور بائیں ہاتھ میں کیسے دیا جائے گا؟ فرشتے جو ہیں اس کے پیچھے سے آئیں گے اور اس کے بائیں ہاتھ میں اس کا نام اعمال دیں گے۔ فرشتے اس کی شکل کو دیکھنا گوارا نہیں کریں گے کہ مجھے اس کی بد صورت جو ہے وہ نظر نہ آئے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جب اس کا نام اعمال اس کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فیقول، پس وہ کہے گا، یا لیتنی، اے کاش، لم اوتا، نہ دیا جاتا، کتابیہ، مجھ کو میرا نام اعمال، لم اوتا، نہ مجھ کو دیا جاتا، کتابیہ، میرا نام اعمال۔ اس وقت وہ کیا کہے گا کہ کاش مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا، مجھے میری کتاب نہ دی جاتی۔ وَلَمْ أَدْرِ، اور نہ میں جانتا، ما حسابیہ، کیا ہے میرا حساب، میں اس بات کو جانتا ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ یا لیتہا، کاش، کانت، ہو جائے، موت، القاضیہ، فیصلہ کرنے والی۔ اس وقت وہ کیا کہے گا کاش مجھے میرا نام اعمال دیا ہی نہ جاتا، کاش مجھے میرے حساب کا پتہ ہی نہ چلتا، کاش مجھے موت آ جائے اور میرا فیصلہ کر دے۔ لیکن ادھر موت کہاں آئے گی؟ ادھر موت بھی نہیں آئے گی، موت اس کا فیصلہ نہیں کرے گی۔ اگر وہاں پر موت دینا مقصود ہوتا تو پھر وہاں پر تو اللہ ارشاد فرمایا لا یموت فیہا ولا یحییٰ، موت دینا مقصود ہوتا تو آگ اس کو جلا دیتی، اس کو مار دیتی۔ وہاں جتنے بڑے سانپ ہوں گے، ایک سانپ کا ڈنک ہی اس کے لیے کافی ہوتا، ایک بچھو کا ڈنک ہی کافی ہوتا، لیکن موت دینا مقصد نہیں۔ وہاں پر کیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا لا یموت فیہا ولا یحییٰ، نہ وہ وہاں پر مرے گا اور نہ ہی وہ زندہ رہے گا۔ سزا دینا مقصود ہے کہ اس کو سزا ملتی رہے گی، موت اس کا فیصلہ نہیں کرے گی۔ لیکن وہ کیا کہے گا؟ موت کو یاد کرے گا کہ کاش موت ہو جائے، القاضیہ، فیصلہ کرنے والی۔ اور کیا کہے گا؟ ما اغنا، نہیں کفایت کیا، انی، مجھے، مالیا، میرا مال، میرا مال میرے کسی کام نہیں آیا۔ وہ مال جس کے پیچھے میں دنیا میں بھاگا کرتا تھا، بڑا مال میں نے کمایا، میرا مال میرے کسی کام نہیں آ سکا۔ اور کیا کہے گا؟ ہلاکا، ہلاک ہو گئی، انی، مجھ سے، سلطانیہ، میری سلطنت، میری سلطنت تباہ ہو گئی، میری چودراہٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ جب میں دنیا میں رہتا تھا تو میرے نوکر چاکر جو ہیں وہ میرے آگے پیچھے ہوتے تھے، لیکن آج میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ وہ دن کیسا دن ہوگا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن بھاگے گا بھائی اپنے بھائی سے، و امہ، اور انسان بھاگے گا اپنی ماں سے، و ابی، اور باپ سے، و صاحبتہ، اور اپنی بیوی سے، و بنی، اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ سارے ایک دوسرے چھپتے پھریں گے۔ کیوں چھپیں گے؟ اس لیے چھپیں گے کہ کوئی مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ہمارا یہ نتیجہ جو ہے ہمارے سامنے رکھ دیا کہ نیک اعمال کرو گے تو یہ انعامات ملیں گے، اور برے اعمال کرو گے
تو پھر کوئی بھی تمہارے کام نہیں آ سکے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا میں ہی ان باتوں سے آگاہ فرما دیا تو پھر ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم کس راستے کو تلاش کرتے ہیں، ہم کس راستے پر چلتے ہیں۔ اگر ہم نیک اعمال کریں گے، نماز ادا کریں گے، حقوق اللہ کو پورا کریں گے، حقوق العباد کو پورا کریں گے تو پھر ہمارا نام اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اگر ہم نے ان باتوں پر عمل نہ کیا تو پھر نام اعمال بائیں ہاتھ میں ہی ملنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو کام ہمارے لیے ہمارے جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔